اکبر الہ آبادی اردو زبان کے پہلے شاعر ہیں جنہوں نے انگریزی الفاظ کو اردو کے سانچے میں ڈھال کر ایک نئی طرز کی بنیاد رکھی جس سے آج تک استفادہ کیا جا رہا ہے۔ وہ بامقصد اور خالص مزاحیہ شاعری کے میرے کارواں تھے۔ ان کی ذات ایک طرف شوخی و زندہ دلی اور دوسری جانب حکمت اور روحانیت کا ایک حیرت انگیز مجموعہ تھی۔ ان کی صحبت ادب و حکمت اور شوخی و ظرافت کی ایک درس گاہ تھی۔ سیاسی، سماجی یا معاشرتی کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو اس کی تہ تک پہنچ کر اسے لفظی ہیر پھیر اور اپنی شوخی تحریر کے ذریعے اس انداز سے بیان کرتے کہ وہ ایک لطیفہ بن جاتا جو سب کے لیے قابل قبول ہوتا۔ اردو زبان کے یہ نامور شاعر 16 نومبر 1846 کو بھارتی شہر الہ آباد کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اصل نام سید اکبر حسین رضوی اور تخلص اکبر تھا۔ انہوں نے گھر پر ہی والد سے عربی، فارسی، اردو، ریاضی اور انگلش کی تعلیم حاصل کی۔ اسکول میں داخلہ لیا لیکن 1857 کی جنگ آزادی کی وجہ سے اسکول چھوڑنا پڑا۔ جنگ کے بعد سرکاری درسگاہوں میں پڑھتے پڑھتے محکمہ تعمیرات میں ملازم ہو گئے۔ انہیں دو چیزوں کا شوق تھا، ایک شاعری اور دوسرا قانونی عہدے۔ 1869 میں مختاری کا امتحان پاس کر کے نائب تحصیلدار بن گئے۔ 1872 میں وکالت کا امتحان پاس کیا۔ 1880 تک وکالت کرتے رہے۔ 1898 میں خان بہادر کا خطاب ملا۔ 1903 میں بیماری کی وجہ سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی اور تمام توجہ شاعری کی طرف دینے لگے۔ اکبر بچپن سے ہی شعر کہنے لگے تھے۔ اپنے والد کے ساتھ مجلس اور مشاعروں میں جاتے، راہ چلتے لوگ ان سے شعر سنانے کی فرمائش کرتے، وہ انہیں مزاحیہ شعر سنایا کرتے تھے۔ اکبر نے وحید الہ آبادی سے شاعری کی باقاعدہ اصلاح لی تھی۔ اکبر الہ آبادی نے 3 شادیاں کیں۔ اگرچہ غزل گوئی ان کا مزاج نہیں تھا مگر انہیں اپنی شاعری کی شروعات غزل گوئی سے ہی کرنا پڑی، لیکن ان کا اصل میدان طنز و مزاح تھا جہاں ان کی شاعری کا جادو سر چڑھ کر بولا۔ انہوں نے اپنے تیکھے طنزیہ اور مزاحیہ اشعار سے وہ زبردست کام لیا جو بڑے بڑے وائز اپنی تقریروں اور مواعظ سے نہ لے سکے۔ اس دور میں ہندوستانی معاشرے میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ ایک ایسا نیا کلچر اپنا رنگ جما رہا تھا جو ہندوستانی مزاج کے بالکل برعکس تھا۔ شعر و شاعری اور ادب میں بھی افراتفری کا ماحول بنا ہوا تھا۔ ایسے میں اکبر نے طنزیہ اور مزاحیہ شاعری میں اپنا الگ رنگ پیدا کیا اور خاصے مقبول ہو گئے۔ اکبر الہ آبادی مغربی کلچر اور انگریزوں کے خلاف تھے، عورتوں کی بے حجابی کے سخت مخالف تھے۔ وہ تعلیم نسواں کے نہیں، ایسی تعلیم کے خلاف تھے جہاں عورت کی پردہ پوشی برقرار اور محفوظ نہ رہ سکے، خواہ کوئی انہیں قدامت اور رجت پسند ہونے کا طعنہ کیوں نہ دے۔ انہوں نے عورت کی بے پردگی کے خلاف کھلم کھلا جہاد کیا۔ سر سید احمد خان نے جب مسلمانوں پر انگلش سیکھنے اور اس پر عبور حاصل کرنے کے لیے زور ڈالا تو اکبر الہ آبادی نے سر سید پر بھی تنقید کے نشتر برسائے۔ لکھا، ابتدا کی جناب سید نے جن کے کالج کا اتنا نام ہوا، انتہا یونیورسٹی پر ہوئی، قوم کا کام اب تمام ہوا۔ لیکن جب دونوں شخصیات کی ملاقات ہوئی تو ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ سر سید کے انتقال کر جانے پر اکبر نے کہا، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا۔ اکبر ایسی تعلیم کے سخت مخالف تھے جو نوجوان نسل کو مشرقی تہذیب سے اس حد تک بیگانہ کر دے کہ وہ کوا چلا تھا ہنس کی چال مگر اپنی ہی چال بھول گیا۔ والی ضرب المثل کے مصداق اپنے بزرگوں کا ادب و احترام چھوڑ کر انہیں تضحیک و تنقید کا ہدف بنانے لگے۔ انہوں نے 2 ٹوک لکھا، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مسٹر کو بخشا نہ مولانا کو، وہ مذہب کے نام پر ریاکاری کے سخت مخالف تھے۔ اکبر نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے نقصانات کو کچھ یوں بیان کیا، برق کے لیمپ سے آنکھوں کو بچائے رکھنا، روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے۔ دراصل ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے انسان سہل پسند ہو جاتا ہے اور آج انسان سائنسی ایجادات کی مشینوں کا عادی ہو چکا ہے۔ اکبر کی شاعری میں طنز و ظرافت کے ساتھ ساتھ عشق کی رعنائیاں بھی ہیں۔ فلسفہ،
اخلاق و معاشرت کے مضامین بھی۔ یہ سارے عوامل مد نظر رکھیں ان کی شاعری کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی تنزیہ اور مزاحیہ شاعری، اور دوسری سنجیدہ شاعری۔ ان کا سنجیدہ کلام بھی اسلوب اور معنی دونوں کے لحاظ سے منفرد رنگ رکھتا ہے۔ اکبر کا مزاج چونکہ شروع سے ہی عارفانہ تھا، ان کی سنجیدہ شاعری میں اس کی مکمل جھلک نظر آتی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے نثر میں بھی اپنے نقوش چھوڑے ہیں، کوئی مستقل تصنیف تو نہیں، لیکن بہت چھوٹے چھوٹے سنجیدہ مضامین ہیں جو اود پنج نامی اخبار میں شائع ہوتے رہے۔ سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے ان کے بعض مضامین فرضی نام سے بھی چھپے۔ گنج نسیاں ان کا شعری مجموعہ ہے۔ کلیات اکبر اور مکاتب اکبر بھی ان کی تصانیف ہیں۔ وہ 1921 کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ اگر اکبر محض جج ہوتے تو اپنی زندگی میں ہی فراموش کر دیے جاتے۔ یہ شاعری ہی کا کرشمہ ہے کہ انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔